گیا ہے، خبر حدیثوں میں ہے جس کی آئی وہ زمانہ آ گیا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، سانس ہوئی ہے بہو سے بدزن، حقیقی بیٹی ماں کی دشمن، بیٹوں نے چھوڑا باپ کا دامن، بھائی بہن کو رلا رہا ہے، کھڑے ہیں صف میں ہاتھ باندھو یہ اپنے اپنے گمان میں ہے، کھڑے ہیں صف میں ہاتھ باندھو یہ اپنے اپنے گمان میں ہے، امام مسجد سے کوئی تو پوچھے تو نماز کس کو پڑھا رہا ہے، کھڑے ہیں صف میں ہاتھ باندھو یہ اپنے اپنے گمان میں ہے، امام مسجد سے کوئی تو پوچھے تو نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، آنے والوں کو، لانے والوں کو، بلانے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، اسکول والوں کو، مدرسے والوں کو، خاندانہ خاندان کو اللہ سب کو قبول فرما لے اور زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما لے۔ زندگی یقیناً بہت مختصر ہے، ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا، آنے کا دن تو یقیناً چلا گیا اور جانے کا دن یقیناً آ رہا ہے، نہ جانے کب بلاوا آ جائے اللہ کی بارگاہ سے، وہ سفر آخری سفر ہوگا، کچھ متاع سفر بھی ساتھ رکھیے گا، وہ سفر آخری سفر ہوگا، کچھ متاع سفر بھی ساتھ رکھیے گا۔ سنا ہے اچھے لوگ خالی ہاتھ نہیں جاتے، اچھے لوگ بھلے لوگ کہیں جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے، ہمیں کچھ لے کر جانا ہے، دنیا دنی ساتھ نہیں جائے گی، کفن میں جیب نہیں، قبر میں تجوری نہیں، نمازیں ساتھ جائیں گی، تلاوت ساتھ جائے گی، دعائیں ساتھ جائیں گی، اللہ کا ذکر ساتھ جائے گا، جو چیزیں ساتھ جانے والی ہیں ان کا ذخیرہ اکٹھا فرمائیں، 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا فرمائیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پابندی کے ساتھ ادا فرمائیں، اہتمام اور احترام دونوں ہمیں نصیب ہو جائیں، اہتمام اور احترام۔ نانا جان نے فضائل نماز میں لکھا ہے، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ 20 برس کے عرصے میں ہمیں یاد نہیں ہم نے اذان مسجد کے باہر سنی ہو، سبحان اللہ، اذان سے پہلے مسجد میں چلے جاتے تھے، اذان سے پہلے مسجد میں چلے جاتے تھے، دیکھا آپ نے، اہتمام بھی ہو احترام بھی ہو، دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی، اہتمام بھی ہو احترام بھی ہو، اللہ کرے یہ چیزیں ہمیں میسر ہو جائیں، یہ چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں، مقام کی تقریروں سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں توڑ جاتی ہیں، لیکن مقام کی تقریروں سے مکمل دینداری زندہ نہیں ہوتی، اللہ ماشاءاللہ اللہ من رحم اللہ، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے کی بھی ترتیب بنائیں، اللہ کے در کے فقیر بنے، اللہ کے گھر کے فقیر بنے اور دین کے خادموں سے اپنا تعلق بڑھائیں، دین کے خادموں سے اپنا تعلق مضبوط فرمائیں، بستی میں جو دین کے خادم ہیں وہ مشائخ سے جڑ جائیں، بستی والے بستی کے دین کے خادموں سے جڑ جائیں، کڑی سے کڑی جڑ کے چلی جائے گی، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دین کے خادموں کا تعلق مشائخ حقہ سے ہو، بستی والوں کا تعلق دین کے خادموں سے ہو، اللہ کی قسم مسئلے حل ہو جائیں گے، نہیں تو ہم کماتے کماتے مقروض ہو جائیں گے، کھاتے کھاتے مریض ہو جائیں گے۔ مولانا کوئی وظیفہ بتا دے، مولانا کوئی عامل بتا دے، مولانا کوئی تسبیح بتا دے، سر ڈھانکتا ہوں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانکتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے، آفتوں کے جنجال میں پھنس چکا ہوں، میری کشتی بھنور میں آ چکی ہے، مولانا کوئی وظیفہ بتا دے۔ نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، نماز سے عظیم کوئی عبادت نہیں، سارا دین زمین پر ملا، نماز آسمان پر ملی،
سارا دین فرشتے کے ذریعے دیا گیا، نماز آمنہ کے چاند کے دست مبارک سے دی۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، قرآن فرشتہ لے کر آیا، حج، عمرہ، زکوٰۃ اور جتنے احکامات ہیں وہ سب جبرائیل امین لے کر آیا، لیکن نماز ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ نماز سے عظیم کوئی عبادت نہیں، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں، نماز سے خوبصورت کوئی عبادت نہیں۔ زکوٰۃ ناپاکی کے عالم میں آدمی ادا کرے ادا ہو جائے گا۔ ایک آدمی ٹوائلٹ میں بیٹھا ہے، بڑا بزنس مین ہے، وہیں فون آتا ہے، یہ فون ریسیو کرتا ہے، بیٹا کہتا ہے ابو فلاں مولانا صاحب آئے ہیں، پچھلی رسید دیکھ کر ان کو دوں۔ ہاں بیٹا دے دے۔ ٹوائلٹ میں اس نے کہا دے دے، ادا کر دے، 5000 دے دے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ نماز میں کتنے شرائط، جگہ پاک ہو، کپڑا پاک ہو، وقف ہو، قبلہ رخ ہو، حتیٰ کہ بہت سے علماء نے یہاں تک لکھ دیا جسم میں دوڑنے والا خون بھی پاک ہونا چاہیے، ورنہ فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن نماز کے ثواب سے محروم رہے گا۔ جسم میں دوڑنے والا خون بھی پاک صاف ہو۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا خاص اہتمام فرمائے۔ جمعہ کی نماز اگر نہ ہوتی تو بہت سے لوگ تو بھول ہی جاتے کہ نماز بھی کوئی چیز ہے۔ صرف جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ بھی 2 گانا رکعت، اور بہت عقل مندی کے ساتھ ایسے مقام پر نیت باندھتے ہیں کہ نماز کا سلام پھرتے ہی بھاگنا پڑے۔ لوگ خود کہیں چلو صاحب آپ بیچ میں بیٹھے ہو، سمجھ رہے ہیں بہت بڑی چالاکی کی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اور یہ تصور نہیں کیا کہ اللہ نے گیٹ آؤٹ کی مہر لگا دی ہے۔ گیٹ آؤٹ ہو جائیے، آپ دور چلے جائیے، آپ کی آمد ہمیں پسند نہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمارے حال پر کرم فرما دے، ہمیں نمازوں کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرما دے، نمازوں کو عظیم بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کو زندہ کریں، رمضان کی آمد سے پہلے خصوصاً فضائل رمضان کی تعلیم کریں، ورنہ 12 مہینے عموماً فضائل اعمال کی کتاب کی تعلیم رکھیں۔ فضائل نماز کو خاص طور سے اپنے گھروں میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے بیچ میں بیٹھ کر اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اردو زبان میں مل جائے گی، ہندی زبان میں مل جائے گی، بہت سی زبانوں میں آپ کو اس کا ترجمہ مل جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے فضائل نماز کا خاص طور سے اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام فرمائیں۔ فضائل نماز میں نانا جان نے بہت سی روایتیں نقل فرمائی ہیں۔ نانا جان نے فضائل نماز میں روایت نقل فرمائی، ایک شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا، اچھے طریقے سے نماز ادا کی، اچھے طریقے سے رکوع سجدے کیے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز کی تکمیل کی۔ نماز کہتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت کی، آبرو کی، نسلوں کی ایسے حفاظت فرمائے جیسا آج تو نے میرے رکوع سجدوں کی حفاظت فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نماز دعا دیتی ہوئی جائے، نماز کی دعا ہمیں میسر ہو جائے، نماز کی تیاری کا شوق مل جائے، نماز کے لیے کچھ ہم بڑی صورتیں یاد کریں۔ مقام صاحب بڑا چاہیے، سواری بڑی چاہیے، ویمان بڑا چاہیے، اور نماز کی صورتیں وہی سورہ فلق، سورہ ناس۔ واہ عجیب بات ہے، مکان میں پی او پی بھی چاہیے، مکان میں پالش بھی چاہیے، مکان میں گرے نائٹ بھی چاہیے، مکان میں ٹائلز پتھر بھی چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت میں کوئی حسن و جمال نہیں چاہیے، وہی جلد بازی۔ اللہ نے معاف فرما دے، ہمیں تجوید کے ساتھ کم از کم وہ صورتیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم 12 مہینے اپنی نمازوں میں ادا کرتے ہیں، اس کو ہم کوشش کریں۔ بستی میں مکتب چل رہا ہے، اس سے ہم اپنی نمازیں بھی درست کریں، اپنی نمازوں کو بھی مضبوط بنائیں۔ ابا جان صرف اس بات پر خوش ہوتے رہے کہ میرے بچے نے کلام پاک پڑھ لیا، یہ صرف اتنی خوشی کافی نہیں۔ ابا جان اپنی نماز بھی درست کریں، ابا جان اپنی نماز بھی درست کریں، ابا جان اپنے حافظ قرآن بچے سے فائدہ اٹھائیں۔ بیٹا میری سورہ فاتحہ سن لے، بیٹا میری نماز کی صورتیں سن لے۔ ملٹی پرپز مارکیٹنگ، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس کا ماحول بنائیں گے۔ خوش نصیبی کی بات ہوگی، باپ
اپنے بیٹے کے ذریعے اپنی تلاوت درست کر لے، باپ اپنے بچے کے ذریعے اپنی نماز درست کر لے، باپ اپنے بیٹے کے ذریعے اپنی آخرت درست کر لے۔ اس کے لیے ہمیں گھروں میں ماحول بنانا ہے، ہمیں گھروں میں فضائیں بنانی ہیں۔ یہ فرمایا تیرے بس میں جو ہے وہ تو کر لے، پھر اللہ کے قبضہ قدرت میں جو ہے اللہ کریں گے۔ دوا کھانا میرے بس میں، شفا دینا اللہ کی قدرت، نکاح کرنا میرے بس میں، اولاد دینا اللہ کی قدرت، بیج کا بونا میرے بس میں، پیڑ پودے اللہ کی قدرت، کاروبار کرنا میرے بس میں، نفع دینا اللہ کی قدرت، تیرے بس میں جو ہے وہ تو کر لے، پھر اللہ کے قبضہ قدرت میں جو ہے اللہ کر کے دکھائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نماز کی تیاری کی، موت کی تیاری کی، رمضان کی تیاری کی اپنی دریائے رحمت سے توفیق نصیب فرما دے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے اور نہ جانے کب تک آتا رہے گا، لیکن ممکن ہے یہ رمضان میرا آخری رمضان ہو، یہ آنے والا رمضان آپ کا آخری رمضان ہو، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، من مات فقد قامت قیامتہ، من مات فقد قامت قیامتہ۔ جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے۔ جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ میں رمضان کی تیاری کروں گا، موت کی تیاری کروں گا، نماز کی تیاری کروں گا، نماز کو خوبصورت بناؤں گا، نماز کی دعا لینے والا بناؤں گا۔ فضائل نماز میں نانا جان نے لکھا ہے اگر کسی شخص نے جلدی جلدی نماز ادا کی، جلدی جلدی گدبت گدبت نماز ادا کی، کوئی تعدیل ارکان نہیں، کوئی رکوع اور تسبیح، رکوع کی کوئی تسبیح، سجدوں کی کوئی تسبیح، ان کا کوئی نظام نہیں، بس گدبت 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 گدبت، جلدی سے مسجد میں آئے، جلدی سے نماز ادا کی اور جلدی سے بھاگ گئے، تو نماز کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھ کو ایسے برباد کرے جیسا تو نے میرے رکوع سجدے برباد کیے۔ کوئی تو بات ہے، کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے، پہنتے پہنتے برہنہ بے حجاب ہو گئے، مکان کا کوئی کونا دواؤں سے خالی نہیں، مکان کا کوئی کونا دواؤں سے خالی نہیں، دوا لانے والے بھی عاجز آ گئے، دوا کھانے والے بھی عاجز آ گئے، مرض گھٹ نہیں رہا ہے بلکہ مرض بڑھ رہا ہے، اور اسی میں دنیا سے جانے کے ویزے آ رہے ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں زندگی کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرمائے۔ نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزائم لے کے جانا کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلوں گا۔ دیکھو جوتی چپل بدلتے ہیں کہ نہیں، مکان کا رنگ روغن بدلتے ہیں کہ نہیں، ڈسٹ بین بدلتے ہیں کہ نہیں، کاروبار میں دقت آئے بدلتے ہیں کہ نہیں، تو پھر جن اعمال کے کرنے سے اللہ ناراض ہوا ان اعمال کو کیوں نہیں چھوڑتے، اس میں تبدیلی کیوں نہیں، اس میں بدلاؤ کیوں نہیں۔ 10 سال ہو گئے بہت سے لوگوں کو زناکاری کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، 14-15 برس کی عمر سے زنا شروع کیا تھا، صاف 40 برس کی عمر آ گئی، لیکن زنا میں کوئی نہ آسان۔ کل کو ہماری بچی بھی جوان ہوگی، کل کو ہماری بچی بھی جوان ہوگی، جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے، جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھینٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھینٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ دیکھو اللہ پاک کا ایک مزاج ہے، اللہ کی عادت شریفہ ہے، کبوں میں کبے پیدا ہوتے ہیں، بغلوں میں بغلے پیدا ہوتے ہیں، گدھوں میں گدھے پیدا ہوتے ہیں، گھوڑوں میں گھوڑے پیدا ہوتے ہیں، فرمانبرداروں میں فرمانبردار پیدا ہوتے ہیں، نافرمانوں میں نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ جو گدھے گھوڑے کے پیچھے چلے گا وہ استبل میں پہنچے گا، جو زانیوں کے پیچھے چلے گا وہ زنا خانوں میں پہنچے گا، جو جواریوں کے پیچھے چلے گا وہ جوا خانوں میں پہنچے گا، جو چوروں چکوں کے پیچھے چلے گا وہ پولیس کی ریمانڈ پر پہنچے گا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کے پیچھے چلے گا وہ جنت البقیع میں پہنچے گا، جنت المعلا میں پہنچے گا، ریاض الجنہ میں پہنچے گا، مینا
عرفات کی وادیوں میں پہنچے گا، صفا مروہ کی پہاڑیوں میں پہنچے گا۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی جو دنیا تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر، جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے، وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیک نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے بوڑھوں کو نیک نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے ماؤں کو نیک نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اے اللہ موبائل کے فتنے سے میری بھی حفاظت فرما، آپ کی بھی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی گھر والی کی بھی حفاظت فرما۔ بہت سے لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، نماز کا اہتمام ہے، تلاوت کا اہتمام ہے، دعا کا اہتمام ہے، لیکن گھر والی کو نہ سنبھال سکے۔ اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، ہمیں اپنے گھر کی مذکورات پر پوری توجہ اور دھیان و استحضار کے ساتھ یہ فرمایا فکر کرنے کی، کوشش کرنے کی، ان کو راہ راست پر لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے سب سے زیادہ دشوار جو ہے وہ اپنی گھر والی کو سمجھانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے پردے کے پیچھے کی زندگی کو جانتی ہے۔ ارے میں جانتی ہوں تو کتنے تقوی والا ہے، تو کتنے ایمان والا ہے، تو کتنی دعا والا ہے، تو کتنی دعوت والا ہے، تو کتنے اخلاق والا ہے، تو اللہ کے کتنے مقرب بندوں میں تو ہے۔ ارے میں خوب جانتی ہوں کسی اور کو روکا دینا، میں تیرے پردے کے پیچھے کی زندگی سے باخبر ہوں۔ سب سے زیادہ مشکل مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی گھر والی کو دین سمجھانا ہوتا ہے۔ ایک کریم آقا ہمیں اپنی خواتین پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ماؤں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بچیوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو یہ فرمایا بارشیں نہیں تو فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، ماں میں دین نہیں تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ نیک سیرت لڑکی کا انتخاب کرو شادی کے معاملات میں۔ قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب اس لیے دی گئی کیونکہ یہ فرمایا آٹا پاک ہوگا تو روٹی پاک ہوگی، دودھ پاک ہوگا تو دہی بھی پاک ہوگی، موسمی میٹھی ہوگی تو رس بھی میٹھا ہوگا۔ یہ فرمایا کہ نیک سیرت بچی کا انتخاب کیجیے۔ ہم شادی سے پہلے مال دیکھتے ہیں، شادی سے پہلے حسن و جمال دیکھتے ہیں، شادی کے بعد نماز دیکھتے ہیں، شادی کے بعد روزہ دیکھتے ہیں، شادی کے بعد اخلاق دیکھتے ہیں۔ مولانا میری بچی یہ میری بہو تو نماز نہیں پڑھتی، شادی سے پہلے مال دیکھا، شادی سے پہلے حسن و جمال دیکھا، شادی کے بعد نماز دیکھ رہے ہیں۔ ارے نماز والوں میں سے زیادہ نماز والی مل جاتی، تلاوت والوں میں سے زیادہ تلاوت والی مل جاتی، دعا والوں میں سے زیادہ دعا والی مل جاتی، ذکر والوں میں سے زیادہ تو ذکر والی مل جاتی۔ تو حسن و جمال کے پیچھے بھاگ رہا تھا، ملک و مال کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس کا خمیازہ تو تجھے بھگتنا پڑے گا۔ ایک کریم آقا رحم فرما دے، کرم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرما دے۔ نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزائم لے کے جانا کہ انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی لاؤں گا، زندگی کا رخ بدلوں گا۔ اس کے لیے چاہے مجھے ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے پڑے، میں زندگی کا رخ بدلے بغیر میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، زندگی کا رخ بدلے بغیر میں یہ فرمایا چین و سکون کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے ہر سال 4 ماہ اللہ کے راستے میں لگانے پڑے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے آپ کو قبول کرانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنے آپ کو قبول کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبولیت کا فیصلہ آسمانوں پر لکھا جاتا ہے، یہ فرمایا لیکن فکریں زمین والوں کو کرنی پڑتی ہیں، جیسی فکریں ہوں گی ایسا فیصلہ ہوگا، جیسی فکریں ہوں گی ایسا فیصلہ ہوگا۔ شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ کی اماں کی فکریں تھی میرا بیٹا دین کا داعی بنے، سنتوں کا شیدائی بنے۔ ماں کی پاکیزہ فکروں کی برکت سے اللہ نے عالمی چیمپئن بنا دیا، اللہ نے عالمی داعی بنا دیا۔ سبحان اللہ،
انار کے دانے سبحان اللہ، لیچی کے دانے سبحان اللہ، تربوز کے دانے سبحان اللہ، مٹر کے دانے سبحان اللہ، مکہ کے دانے سبحان اللہ، گیہوں کے دانے سبحان اللہ، چنے کے دانے سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو مانوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ کی والدہ کی فکریں تھی، میرا بیٹا عالم دین بنے، دین کا خادم بنے۔ اللہ نے ماں کی فکروں کی برکت سے بیٹوں کو دیکھو کہاں پہنچا دیا۔ اللہ کرے ہماری فکریں بھی پاکیزہ ہو جائے، ہماری ماؤں کی فکریں بھی مبارک ہو جائے، ہماری ماؤں کی فکریں بھی نورانی ہو جائے۔ دعا مانگنا چاہیے، اللہ مجھے جنون سوار ہو جائے، مجھے جنون سوار ہو جائے۔ میرے نانا کو علم حدیث کا جنون سوار ہوا تو اللہ نے علم حدیث کا امام بنا دیا۔ میری والدہ کے نانا کو دعوت و تبلیغ کا جنون سوار ہوا، اللہ نے دعوت کا امام بنا دیا۔ مولانا تھانوی کو تصنیف کا جنون سوار ہوا، اللہ نے تصنیف کا امام بنا دیا۔ یہ فرمایا حضرت قاری عبد الباسط کو قرات کا جنون سوار ہوا، اللہ نے قرات کا امام بنا دیا۔ اے اللہ ہمیں بھی جنون سوار ہو جائے، ہمیں بھی جنون سوار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس کیفیت کو مانگیں گے، اے کریم آقا تو ہمیں دین پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما دے، پورے دین پر جمنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جمو اللہ کے لیے جمو، زمانہ بہ رہا ہے، اگر تم جم گئے اللہ تمہاری قیمت بڑھا دے گا۔ تم نے سنا ہوگا بعض مرتبہ سبزیوں کے دام بہت بڑھ جاتے ہیں، سبزیوں کے دام بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ بھنڈی کیا بھاؤ دی ہے؟ 40 کی پاؤ۔ ٹماٹر کیا بھاؤ؟ 50 کا پاؤ۔ پیاز کیا بھاؤ؟ 40 کا پاؤ۔ کیوں بھائی؟ وہ کہتے سب باڑھ آئی تھی سب بہ گئے، جو رکے تھے اللہ نے قیمت بڑھا دی۔ آج ساری دنیا بہ رہی ہے، یہ پوری امت بہ رہی ہے، جو رکے گا اللہ اس کی قیمت بڑھائیں گے۔ اے اللہ ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھو جمنے والوں کی اللہ قیمت بڑھاتے ہیں، جو عام ڈالی پر جمع اللہ نے قیمت بڑھائی، اللہ نے وزن بڑھایا، اللہ نے مانگ بڑھائی، اللہ نے ڈیمانڈ بڑھائی، اللہ نے خوشبو بڑھائی، اللہ نے ذائقہ بڑھایا، اللہ نے لذت بڑھائی، اللہ نے رنگت پیدا فرمائی۔ اور جو عام ہوا کے تپیڑے میں گر گیا، محلے میں، گلیوں میں، کوچوں میں 10 روپے کلو بک گیا، 20 روپے کلو بک گیا، اور جو ڈالی پر جمع رہا اللہ نے اس کی قیمت بڑھائی۔ جمنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں۔ اللہ نے ان کی کیسی قیمت بڑھائی۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ ان کی تعریفات کے قصیدے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں ان کی تعریفات کے قصیدے گنگنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ پہلا سپارہ آخری آیت ہے، دیکھو ڈھانگا اللہ کیا فرما رہا ہے، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے مطالبہ کر رہا ہے، نماز صحابہ جیسی، تلاوت صحابہ جیسی، دعا صحابہ جیسی، ذکر صحابہ جیسا، اخلاق صحابہ جیسے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو بھائی آئیڈیل اور نمونہ تمہارے لیے نبی کے ایک سچے غلام ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ تمہارے لیے آئیڈیل بنا دیے گئے ہیں۔ ذرا ان جیسی نماز پیش کر کے دکھاؤ۔ ایک تابعی ہے ربیع ابن خیثم، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ربیع ابن خیثم نے مکان کی گیلری میں ایک قبر کھدوا رکھی تھی، مکان کی گیلری میں قبر کھدوا رکھی تھی۔ کبھی کبھار اس میں جا کے لیٹ جاتے تھے، گھر والے کہتے تھے باہر آؤ، وہ کہتے تھے میں غافل ہو رہا ہوں، میں موت سے غافل اپنے آپ کو پا رہا ہوں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، ربیع ابن خیثم نے مکان کی گیلری میں اپنی قبر بنوا رکھی تھی، کبھی کبھار اس میں جا کر لیٹ جاتے تھے اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے تھے، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا کلا، پھر اپنے آپ سے خطاب فرماتے تھے، دیکھ
آج تو تجھے واپس بھیجا جا رہا ہے، وہ وقت بھی آئے گا کہ منی و مٹی کے نیچے تجھے بالکل بے کس بے بس پڑے رہنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی کچھ اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب مکان کی گیلری میں قبر بنواؤ، لیکن یہ تو کر سکتے ہو ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان چلے جاؤ، یہ تو کر سکتے ہو اپنے کفن کی چادریں خرید لو اور ہفتے میں ایک مرتبہ رات کے آخری حصے میں کفن کی چادریں بچھا کر اس پہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے مانگ لینا، اے اللہ میں آج ان کفن کی چادروں کے اوپر ہوں، کل یہ کفن کی چادریں میرے اوپر آ جائیں گی، اے اللہ کفن کی چادروں میں داخل ہونے سے پہلے میرے دل کی گندگی کو پاک فرما دے، میرے دل کو پاک فرما دے، میرے دل کو پنک بنا دے، میرے دل کی سیاہی کو ختم فرما دے۔ یا الہی نہ عروج دے نہ سوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف ہو میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے۔ اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنی دیدار کا شوق نصیب فرمائے۔ اچھا بتاؤ اللہ کی زیارت چاہتے ہو کہ نہیں؟ وہ انشاءاللہ ہم سب اللہ کی زیارت کریں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، انکم سترون ربکم عیانا، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر۔ ایک موقع پر میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنے رب کو جنت میں بالکل ظاہر باہر اگر دیکھنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز پر اپنے بستروں کو چھوڑ دینا، فجر کی نماز پر مسجدوں میں آ جانا۔ آج ہم دیکھیں 200 کلو وزن اٹھانے والا باڈی بلڈر، جم میں جانے والا، فٹنس کلب میں جانے والا، فجر کی اذان سن کر اپنے اوپر سے 2 کلو کی رضائی نہیں اٹھا پاتا۔ اللہ معاف فرمائے، گاڑی چلتی ہے ڈیزل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، دیا جلتا ہے تیل کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، ٹرین چلتے ہیں انجن کی طاقت سے، مومن چلتا ہے ایمان کی طاقت سے، موبائل چلے گا بیٹری کی طاقت سے، مومن چلے گا ایمان کی طاقت سے۔ دیکھو ہر بستی میں آپ کو ایسے احباب ایسے جوان مل جائیں گے، 200 کلو وزن اٹھا رکھا ہے، باڈی کو بنا رہا ہے، لیکن یہی جوان فجر کی اذان پر اپنے اوپر سے 1 کلو کی گرم چادر اتارنا نہیں چاہتا، اتار نہیں پاتا۔ یہ گناہوں کا بوجھ ہے جو اس وقت آڑے آ جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا حضرت پریشانی آ رہی ہے، کچھ دعا بتا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا نماز کا اہتمام کرو، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں، نماز سے خوبصورت کوئی عبادت نہیں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے حضرت میں 4 وقت کی نماز تو پڑھتا ہوں، فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھل پاتی، تھوڑا نیند کا تقاضا رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا نیند نہیں، یہ گناہوں کا بوجھ ہے جو اللہ کے آگے جانے نہیں دیتا، اللہ کے آگے کھڑا ہونے نہیں دیتا، اللہ کے آگے جھکنے نہیں دیتا، اللہ کے آگے قیام کرنے نہیں دیتا، اللہ کے آگے قرآن میں سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں دیتا۔ یہ گناہوں کا بوجھ نہیں ہے، یہ فرمایا یہ نیند نہیں ہے، یہ تو گناہوں کا بوجھ ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے گناہوں کی کیا صورتحال ہے۔ ماں اپنے بڑھاپے کو چھپانے میں لگی ہوئی ہے، باپ ناجائز کمانے میں لگا ہوا ہے، بہن اپنے جسم کی نمائش میں لگی ہے، بھائی حرام مال گوانے میں لگا ہے، دل کے پپولے جل گئے، سینے کے داغ سے میرے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے دل کے پپولے جل گئے، سینے کے داغ سے میرے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا، ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا، دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا، اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا۔ 15ویں صدی کا جوان میرے نبی کی شریعت کو کھا گیا، میرے نبی کی طریقت کو کھا گیا، میرے نبی کی ہدایات کو کھا گیا۔ ارے ہم سے بہتر ہمارے بچے ہیں جو گیم بلہ کھیلتے ہیں، موبائل میں گیم کھیل لیتے ہیں، موبائل میں گیم ڈاؤن لوڈ کرا کے کھیل لیتے ہیں۔ ہم نے تو نبی کی شریعت کا کھلونا بنا رکھا ہے، نبی کی سنتوں کا کھلونا بنا رکھا ہے۔ کوئی تو بات ہے ساری دنیا ایمان والے کی دشمن، ایمان والا ایمان کا دشمن، ساری
دنیا قرآن والوں کی دشمن، قرآن والا قرآن کا دشمن، احکامات قرآن کا دشمن۔ اے کریم آقا اس پوری امت پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرما دے۔ سچائی تو یہ ہے ہم تو چلتی گاڑی میں سوار ہو گئے، چلتی ٹرین میں سوار ہو گئے، ہم کیا جانے یہ ٹرینیں کیسے بنی ہیں، ریل کے پٹے کیسے بچھے ہیں، ہم تو چلتی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ پوچھو ابو بکر سے، عمر سے، عثمان و علی سے، دین مدین کے خاطر انہیں کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک بس رحم فرما دے، اللہ پاک کرم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرما دے۔ اپنا درد اپنے رب سے کہہ دے، اپنا درد اپنے رب سے کہہ دے، اپنا درد اپنے رب سے کہہ دے، پھر درد جانے دوا جانے خدا جانے، اپنا درد اپنے رب سے کہہ دے، پھر درد جانے دوا جانے خدا جانے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں رات میں آخری حصے میں اللہ سے یہ کہہ دینا، اے اللہ تیرے میرے سوا اور بھی بہت سے بندے ہیں، اے اللہ تیرے میرے سوا اور بہت بندے ہیں، پر میرا تیرے سوا کوئی پروردگار نہیں۔ میری کشتی بھور میں آ چکی، میری کشتی بھور میں آ چکی، میری کشتی کو بھور سے نکال دے، میں گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکا ہوں، زناکاریوں کے دلدل میں دھس چکا ہوں۔ اے کریم آقا اپنی دریائے رحمت سے زناکاریوں کے سمندر سے، اپنی دریائے رحمت سے مجھے نکال دے۔ زناکاری کے مناظر دیکھتے دیکھتے زناکار بن گئے، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ آج کل دکانوں میں یہ جملہ لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، جو دیکھے گا جیسا دیکھے گا ویسا ہی کرے گا۔ اے اللہ زناکاری کے مناظر کے دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ کی قسم صرف زناکاری کے مناظر دیکھ کے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ زانی بن کر رہے گا، یہ زانی بن کر رہے گا، یہ زانی بن کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی روٹی ایسی نہیں جس کو دیکھ کر پیٹ یہ فرمایا بھوک چلی جائے، دنیا کی کوئی پانی ایسا نہیں جس کو دیکھ کر پیاس چلی جائے، دنیا کی کوئی سواری ایسی نہیں جس کو دیکھ کر پیاس چلی جائے۔ آدمی کا سفر، آدمی بغیر سوار ہوئے منزل تک پہنچ جائے، دنیا کی کوئی دوا ایسی نہیں جس کو صرف دیکھنے سے 100% شفا ہو جائے، دنیا کی کوئی ناپاک تصویر ایسی نہیں، برہنہ مناظر ایسا نہیں جس کو دیکھ کر انسان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ زانی بن کر رہے گا، زانی بن کر رہے گا، زانی بن کر رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے جس کی نظر آزاد ہے اس کی شرمگاہ بھی آزاد ہے، جس کی نظر آوارہ ہے اس کی پوری باڈی آوارہ ہے، اس کا دل بھی آوارہ ہے، اس کی شرمگاہ آوارہ ہے، اس کے ہاتھ بھی آوارہ بنیں گے، اس کے قدم بھی آوارہ بنیں گے، اس کا قلب و جگر بھی آوارہ بنے گا۔ اور جس کی نظر پاک ہے، اللہ کی قسم لکھا علماء نے، جس کی نظر پاک ہے اس کا قلب و جگر بھی پاک ہے، اس کی شرمگاہ بھی پاک ہے، اس کے پردے کے پیچھے کی زندگی بھی پاک ہے۔ اے کریم آقا تو اپنی دریائے رحمت سے آج اس جلسے کو قبول فرما لے، جلسہ گاہ کو قبول فرما لے، آنے والوں کو، لانے والوں کو، بلانے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، مدرسے والوں کو، اسکول والوں کو، کالج والوں کو، خاندان خاندہ کو اللہ اپنی دریائے رحمت سے آج تو سب کو قبول فرما لے۔ جیتے جاگتے رہے تو انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے، وقت یقیناً بہت ہو گیا، آپ حضرات کو جانا بھی ہے، آپ حضرات کو سونا بھی ہے، آپ حضرات کو فجر میں اٹھنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا، بہت اچھی لگی ہو تو کاغذ پہ نوٹ کر لینا، کوئی بات بہت بری لگی ہو تو معاف کر دینا، بہت اچھی لگی ہو تو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لینا۔ کسی بھی مجلس میں جاؤ، کسی بھی دینی مجلس میں جاؤ، کسی بھی تبلیغ و تفسیر و تحریر میں جاؤ، کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ، کوئی بہت بات بھلی لگے تو اس کو نوٹ کر لیا کرو۔ اس طریقے سے ایک اچھا نوٹ بک آپ کے پاس ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ نوٹ بک رجسٹر کی شکل اختیار کر لے، وہ آپ کے بھی کام آئے، بہنوں کے کام آئے، بھائی کے کام آئے، اماں کے کام آئے، گھر والی کے کام آئے۔ کوئی بھی بھلی بات کہیں سے سننے کو ملے، علماء سے پوچھ کر تصدیق کر کے ذرا اس کو نوٹ کر لیا کرو۔ انشاءاللہ اس طریقے سے ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئے گی۔ جاگنا ہو
جاگ لے افلاک کے سائے تلے پھر تو سوتا ہی رہے گا خاک کے سائے تلے وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا اب فکر آخرت کر دنیا کو خوب دیکھا اٹھانا خود ہی پڑتا ہے ٹوٹا ٹوٹا بدن اپنا کہ جب جب سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا ایک اللہ والے ہم اللہ کے کرموں میں گھرے ہوئے ہیں ہم اللہ کے کرموں میں خدا کی قسم ابھی بھی گھرے ہوئے ہیں کیوں بھائی سچائی نہیں ہے دیکھو روزی کی تنگی ہے پر سانسوں میں تو تنگی نہیں سانس تو آ رہے ہیں روزی کی تنگی چھوٹی بلا ہے سانس کی تنگی بہت بڑی بلا ہے اللہ نے سانس تو صحیح دے رکھے ہیں ہم اگر اللہ کی یہ فرمایا نعمتوں کو لکھنا چاہیں ایک قلم کاغذ لیجئے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو لکھیے جو اللہ نے نعمتیں نہیں دی ان کو لکھیے اللہ کی قسم لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے خدا کی نعمتیں پوری نہیں ہوں گی اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی بن مانگے آنکھ دی بن مانگے کان دیا بن مانگے ہاتھ دیا بن مانگے پیٹ عطا کیا بن مانگے قلب و جگر دیا بن مانگے انگلیاں دی ہیں بن مانگے اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں ماں نے بیٹا مانگا تھا یہ نہیں کہا تھا اللہ آنکھ والا بھی ہو اللہ کان والا بھی ہو اللہ دل دماغ والا بھی ہو ماں تو بیٹا مانگتی تھی اللہ بیٹا دینا آنکھ تو بن مانگے ملی ہے کان تو بن مانگے ملا ہے زبان تو بن مانگے ملی ہے میرے رب کی قسم مائیں مانگتی ہیں بیٹا ہو لیکن یہ نہیں کہ آنکھ والا ہو کان والا ہو ارے سب نعمتیں اللہ نے بن مانگے عطا فرمائی ہیں اللہ کے انعامات میں ہم گھرے ہوئے ہیں اللہ کی نعمتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں ہم نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو باقی رکھے گا اللہ تعالیٰ کے احسانات پر غور و فکر کیا کریں اللہ تعالیٰ مزید احسانات کرے گا اللہ پاک ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرما دے بچوں کو مکتب میں بھیجو خود مکتب کے معین بن جاؤ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ مدرسے کی ضروریات کا یہ فرمایا ضروریات کے لیے آپ تعاون کرنے والے بن جاؤ آپ ان کا سہارا بن جاؤ آپ شانہ بشانہ چلنے والے بن جاؤ دیکھو سچے خادموں میں اگر آپ جڑ گئے تو آخرت میں انشاءاللہ انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے دوست کا دوست بھی دوست کہلاتا ہے دوست کا دوست بھی دوست کہلاتا ہے ان سے اچھی دوستی کر لو بدگمانی نہ کرنا بدگمانی نہ کرنا مجرم نہ کہنا مجھے لوگو مجرم تو سارا زمانہ ہے پکڑا گیا جو وہ چور ہے بھاگ گیا جو وہ سیانہ ہے دیکھو اگر بے عید تلاش کرنا چاہو گے تو نہیں ملے گا یہی قبرستان پہنچ جاؤ گے جیسا کیسا ہے قدر کر لو نہیں تو ایک وقت وہ بھی آئے گا وہ جو بیچتے تھے دوائی تھی وہ دکان پڑھا گئے بچوں کو کہاں پڑھائے کوئی پڑھانے والا نہیں بچوں کو کہاں بھیجے کوئی مکتب نہیں قدر کر لو ان مکاتب کی ذرا ذرا سی تنخواہوں میں اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتے ہیں میری تنخواہ 12,000 ہے اللہ کو حاضر جان کر کہتا ہوں 19 سال ہو گئے اپنے مدرسے میں خدمت انجام دیتے ہوئے میری تنخواہ 12,000 ہے اپنی صلاحیتوں کو کسی کو 12 ملتے 10 ملتے 8 ملتے 6 ملتے ابھی ہم ایک سفر میں تھے ابھی کی بات ہے پچھلے ہفتے کی ہم نے راستے میں ایک جگہ نماز ادا کی وہاں ایک ساتھی ملے اللہ کی قسم چہرے پر بشاشت تھی چہرے پر نور تھا چہرے پر سرور تھا میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا گلے سے لگائے کہنے لگے الحمدللہ میں مظاہر سے فارغ ہوں الحمدللہ آپ کے ابا جان کی 2 سال خدمت کی ہے میں نے کہا یہاں کیا کر رہے ہیں مکتب پڑھا رہا ہوں قاعدہ نورانی پڑھا رہا ہوں کیا ملتا ہے مولانا 5500 روپے ملتے ہیں الحمدللہ اللہ سب کر دیتا ہے اللہ اکبر اتنی زندگی مدرسوں میں کھپا کر 5500 روپے پر خدمت کر رہا ہے ایسی بستی ایسا تنگ علاقہ ایسی تنگ مسجد اور اتنا پر سرور چہرہ پر نور چہرہ سبحان اللہ اللہ پاک کے دین کی برکتیں ہیں مجھے 12,000 ملتے ہیں الحمدللہ ایک پیسہ کسی کا میرے ذمہ ادھار نہیں قرضہ نہیں ضرورت اللہ پوری کر دیتا ہے شوق اللہ جنت میں پورے کر دے گا ضرورتیں سب پوری ہو جاتی ہیں شوق اللہ جنت میں پورے کر دے گا شادی کے بعد اللہ تعالیٰ سے بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کے 4 بیٹیاں مانگی تھی اے اللہ تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی اے اللہ ہمیں بھی 4 بیٹی دینا اللہ نے پہلی بیٹی عطا فرمائی
اللہ نے دوسری بیٹی عطا فرمائی، اللہ نے تیسری بیٹی عطا فرمائی، اللہ نے چوتھی بیٹی عطا فرمائی، پھر اللہ سے ایک بیٹا مانگا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، انار کے دانے سبحان اللہ، تسبیح کے دانے سبحان اللہ، ککڑی کے دانے سبحان اللہ، مکہ کے دانے سبحان اللہ، ہم تربوز کے دانے سبحان اللہ، خربوز کے دانے سبحان اللہ، چنے کے دانے سبحان اللہ، چاول کے دانے سبحان اللہ، گیہوں کے دانے سبحان اللہ، جو کے دانے سبحان اللہ۔ کبھی کبھار انار کے دانوں پر بھی اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ انار اتنی بڑی نعمت، دنیا کے سارے عقل مند مل کر ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک گراؤنڈ میں کسی مقام پر جمع ہو جائے، انار کو کاٹے، انار کو چھیلے، تمام انار کے دانے ایک پیالے میں نکالے، دنیا کے سارے عقل مند دوبارہ ویسی سیٹنگ دے کر دکھائیں جیسی سیٹنگ میرے اللہ نے دی۔ کیا دے نہیں دے سکتے؟ قدرت والا اللہ، عزت والا اللہ، عظمت والا اللہ، شان کبریائی والا اللہ، شان سلطانی والا اللہ، صرف انار کھا لیا۔ ارے انار تو یہودی بھی کھاتا ہے، عیسائی بھی کھاتا ہے۔ انار کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہے۔ دنیا کے سارے سمجھدار، ذہین، فقیر، بیرسٹر ایک مقام پر جمع ہو جائے، ایک انار کاٹے، چھیلے اور ساری صلاحیتوں کے بعد اس کو سیٹ کر کے تو دکھائیں، نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میری کاریگری کو سمجھ کر تو دے، میری قدرت کاملہ کے بارے میں غور و فکر کر کے تو دے۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ سب تماشے کر چلا، اب یہ تماشا کر کے دیکھ، کر کے دین کر کے دیکھا، کر کے دنیا کر کے دیکھ، کر کے سنت کر کے دیکھا، کر کے فیشن کر کے دیکھ، کر کے مہندی کر کے دیکھا، کر کے خضاب کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر دین کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر دین کر کے دیکھ۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب ناراض۔ بگڑے ہوئے لوگوں سے زیادہ نہ ملا کر، بوسیدہ قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر، بگڑے ہوئے لوگوں سے زیادہ نہ جڑا کر، بوسیدہ قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر، تنہائی کے عالم میں کبھی رو بھی لیا کر۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، ہر وقت کا ہنسنا مجھے برباد نہ کر دے۔ فقط حشر پر موقوف نہیں حساب و کتاب، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ فقط حشر پر موقوف نہیں حساب دنیا، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ مرنے والے تو مر جاتے ہیں جو بغیر توبہ کے مرتے ہیں، نسلیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتی ہیں، کوئی نالے کی ڈھنگ پر، کوئی شراب کی دکان پر، کوئی پولیس کے ریمانڈ پر، کوئی جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ جو بغیر توبہ کے مرتے ہیں ان کی نسلیں کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بھی توبہ کرے، خطیب بھی توبہ کرے، عالم بھی توبہ کرے، داعی بھی توبہ کرے، مدرسے والا بھی توبہ کرے، اسکول والا بھی توبہ کرے، کالج والا بھی توبہ کرے، زمزم والا بھی توبہ کرے، شراب والا بھی توبہ کرے، نکاح والا بھی توبہ کرے، زنا والا بھی توبہ کرے، کروڑوں والا بھی توبہ کرے، کوڑی والا بھی توبہ کرے، شہر والا بھی توبہ کرے، دیہات والا بھی توبہ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی توبہ کریں گے جیسی مالک بن دینار نے توبہ کی، ایسی توبہ کریں گے جیسی فضیل بن عیاض نے توبہ کی، ایسی توبہ کریں گے جیسی بشر حافی نے توبہ کی۔ علماء نے لکھا ہے حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کی مجلس میں کبھی کبھار جا کر بیٹھتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کو بڑا عجیب لگتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک شاگرد نے آپ سے عرض کیا، آپ ان کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، آپ تو بہت بڑے کتاب اللہ کے عالم ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں کتاب اللہ کا عالم ہوں اور یہ اللہ کا عالم ہے۔ میں کتاب اللہ کا عالم ہوں، یہ اللہ کا عالم ہے۔ اللہ توبہ کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، توبہ کے شرائط پر جمنا آسان فرما دے، توبہ کے شرائط کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سچی توبہ کرے، پکی توبہ کرے۔ ایک کچی توبہ ہوتی ہے، ایک پکی توبہ ہوتی ہے۔ توبہ دونوں اچھی ہے لیکن پکی توبہ کرنے والوں کی قیمت بہت اوپر ہے۔ کچا دودھ کم قیمت کا ہے، پکا دودھ زیادہ قیمت کا ہے۔ ایک کچا گوشت ہے، ایک پکا گوشت ہے، ایک کچا مکان ہے، پکا مکان ہے، ایک کچا انڈا ہے، پکا انڈا ہے۔ پکی توبہ کرنے والوں کی آسمان والے بڑی محبت کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ
تعالیٰ نے بڑی پکی سچی ڈھکی توبہ کی تو حضور کی خدمت میں جبرائیل آئے اور آ کر عرض کیا، حدیث میں آتا ہے لما اسلم عمر اتانی جبرائیل فقال یا محمد قد استبشر اہل الجنہ باسلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لما اسلم عمر اتانی جبرائیل فقال یا محمد قد استبشر اہل الجنہ باسلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب زرگوہی نے نقل کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت توبہ کی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، آج عمر کی توبہ پر آسمان والوں میں خوشی کی لہریں دوڑ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت کر دنیا کو خوب دیکھا۔ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت کر دنیا کو خوب دیکھا۔ یوں ادھر ادھر نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، یہ نظم بھی ایک کتاب ہے تنہائیوں میں پڑھا کرو۔ یوں ادھر ادھر نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، یہ نظم بھی ایک کتاب ہے تنہائیوں میں پڑھا کرو۔ یوں ادھر ادھر نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، یہ نظم بھی ایک کتاب ہے تنہائیوں میں پڑھا کرو۔ جیتے جاگتے رہے تو انشاءاللہ پھر بھی حاضری ہوگی۔ کوئی بات بہت بری لگی ہو تو معاف کر دینا، بہت اچھی لگی ہو تو نوٹ کر لینا۔ دین کا دینی بیان کہیں بھی سنو، بیٹھ کر سننا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ نماز کھڑے ہو کر، تراویح کھڑے ہو کر، بیان بیٹھ کر۔ اور آج کل بعض لوگ کیا کرتے ہیں، 3 گھنٹے بیان کھڑے ہو کے سنتے ہیں، 1 گھنٹے کی تراویح بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں سمجھ عطا فرما دے، بیان بیٹھ کر سننے کی اور تراویح دیگر نوافل نمازیں کھڑے ہو کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جیتے جاگتے رہے تو انشاءاللہ پھر بھی آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ہم تمام ہی علماء اکرام کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ ہماری حقیر سی دعوت پر اتنی بڑی ہستیوں نے یہاں سفر کرنے کی زحمت اٹھائی۔